میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں۔ میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں۔ جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر، مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ آج مجھے اس پروقار تقریب میں جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے یوم دفاع پاکستان۔ صدر علی وقار، 6 ستمبر ہماری تاریخ کا ایک ناقابل فراموش اور یادگار دن ہے جب دشمن اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ ارض پاک پر حملہ آور ہوا، مگر جرأت، بہادری، ہمت اور عزم کی چٹانوں سے ٹکرا کر بکھر گیا۔ جرأت اور بہادری کے واقعات نے 6 ستمبر 1965 کو جنم دیا۔ جناب صدر، پختہ ارادے اور ہمت سے لڑنے والے شہیدوں کے لہو سے لکھے جانے والے جذبات کی تاریخ کو یوم دفاع پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جناب علی وقار، چشم فلک نے وہ دن بھی دیکھا جب میرا پڑوسی دشمن ٹینکوں اور توپوں کے ساتھ میرے ملک کی سرحدوں پر چڑھائی کر دوڑا۔ میرے ملک دشمنوں کا خیال تھا کہ وہ واجب پاکستان کو حالت نیند میں دبوچ لے گا، مگر اس کو یہ خبر نہ تھی کہ میری سرحدوں کے محافظ، میری ملت کے رکھوالے سجدے میں گر کر اپنی شہادت کی دعائیں مانگتے ہیں، اور پاکستانی مائیں ایسے بیٹوں پر فخر کرتی ہیں۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ جناب صدر، میری دھرتی کے محافظ، اسی زمین کے بیٹے دشمنوں کی راہ میں آہنی دیوار بن گئے، توپوں اور ٹینکوں کے رخ موڑ دیے، دشمن کے قدم وہیں روک دیے، اور وہ شعلے جو ہمارے لیے بھڑکائے گئے تھے دشمن کو اس میں دھکیل کر راکھ کر دیا۔ ہمارے جانباز سپاہیوں نے دشمن کو ذلت آمیز شکست دے کر 6 ستمبر 1965 کے 17 دنوں کو ہماری تاریخ کا زندہ جاوید باب بنا دیا۔ جناب صدر، بھارت نے میری ارض پاک پر تو حملہ کر دیا، لیکن ان کے جرنیل اور سیاسی رہنما اس بات سے ناآشنا تھے کہ یہ وہ قوم ہے جو اپنے دین اور اپنے ملک کو بچانے کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے میں اپنی نجات سمجھتی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو ہمیشہ شہادت کو موت پر ترجیح دیتی ہے۔ اور پھر وہی ہوا کہ ہر شخص سر پر کفن باندھے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے میدان جنگ میں اترا اور دشمن کو ناکو چنے چبوا دیے۔ ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، تو یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ صدر علی وقار، دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا کہ میری ملت کے محافظوں نے جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور چمنڈا کے مقام پر دنیا کا سب سے بڑا ٹینکوں کا قبرستان بنا ڈالا۔ شہادت کی متلاشی میرے ملک کے شاہین اڑے اور 52 سیکنڈ میں دشمن کے 5 جنگی جہازوں کو مار گرایا اور دشمن کو پیغام دیا کہ خونے دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، خونے دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ میجر عزیز بھٹی جیسے جوانوں نے بہادری اور جرأت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ فضائے بدر کی یاد تازہ ہو گئی، اور راشد منہاس نے تیاروں کا رخ موڑ کر دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ میرا دشمن چلا تھا میرے ملک کو فتح کرنے، لیکن میری دھرتی کے بہادر سپوتوں نے دشمن کے ایسے دانت کھٹے کیے کہ ان کا ایک بھی سپاہی نہر پار نہ کر سکا۔ ہم غزنوی، ہم بت شکن، تم اور ہو، ہم اور ہیں۔ ہم غزنوی، ہم بت شکن، تم اور ہو، ہم اور ہیں۔ اے سومنات، اے برہمن، تم اور ہو، ہم اور ہیں۔ صدر علی وقار، تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے
کہ فتح لہو سے مشروط ہوتی ہے، فتح لہو مانگتی ہے، فتح قربانی مانگتی ہے، فتح جرأت اور بہادری کے سنگ ملتی ہے۔ میرے ہم وطن ساتھیوں، یہ دن ہماری تاریخ کی اوراق پر ہمیشہ چمکتا رہے گا، اور اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہم تازہ خون سے اس سے بڑھ کر چمکدار اور یادگار تاریخ لکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک کو قائم و دائم رکھے، آمین۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے، خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ شکریہ۔